السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 150 151 اور 152۔ تین آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ آج پڑھیں گے، 151 سے 152 تک۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ ٹرانسلیشن آیت نمبر 150۔ وا اور من سے، حیثو جہاں، ومن حیثو اور جہاں سے، خرجتا خرج نکلیں، تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تا زبر الف تا، اگر کسی فعل کے اینڈ پر تا آئے تو وہ تم کے لیے ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہو تو وہ میل ہوتا ہے، اور اگر زیر ہو تو وہ فیمیل کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا نئی بات ہے، اس کو یاد کر لیں۔ خرجتا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اگر خرجتی ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ کوئی مؤنث نکلی۔ ٹھیک ہے، تو اینڈ پر، فعل کے اینڈ پر تا کا مطلب ہے تم، اور پر زبر ہوگی تو ہوگا میل، اور اگر زیر ہوگی تو ہوگا فیمیل، مذکر اور مؤنث۔ خرجتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فولی ف تو، ولی پھیر لیں، وجہ کا وجہ چہرہ کا اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وا اور حیثو جہاں، ما کنتم تم ہو، حیثو ما کنتم جہاں کہیں تم ہو، فولو ف تو، ولو پھیر لو یا کر لو، وجوہکم وجوہ چہرے یا رخ، کم اپنے، شطرہ شطرہ طرف، ہو اس کی طرف، یعنی کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ لئلا تاکہ نہ، یہ لام زیر لی جو ہے یہ وہی لام ہے جس کے 3-4 میننگز میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، تاکہ، یقیناً، کے لیے، تو یہاں پر آئے گا تاکہ، لئلا تاکہ نہ، یکونا رہے، للناسی لام زیر لی، یہاں پر لام کا مطلب ہوگا کے لیے، لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم علی پر، کم تم پر، حجتن کوئی حجت یا کوئی دلیل، تنوین کی وجہ سے ہم نے کوئی لگایا ہے، الا سوائے، الذین وہ لوگ جو، ظلموا ظلم کیا یا بے انصاف ہیں، منہم من سے، ہم ان سے، یعنی ان میں سے جو بے انصاف ہیں یا جو ظالم ہیں، فلا ف تو، لا نہیں،
तख्शौहुम, तख्शौ तुम डरो, हुम उनसे, तो नहीं तुम डरो उनसे। वख्शौनी, वा और, इख्शौ डरो, ये जो अलिफ है जिस पे कोई हरकत नहीं थी, इसको हम हमज़तुल वसल भी कहते हैं, तो इस पे हमने हरकत देने का तरीका हम पढ़ चुके हैं। थर्ड लेटर पर देखें क्या है। थर्ड लेटर के ऊपर ज़बर है तो हम इस अलिफ को ज़ेर दे देंगे, ठीक है। और अगर थर्ड लेटर के ऊपर पेश होगा तो इस अलिफ को भी पेश देंगे। तो अब यहाँ पे ज़बर है तो अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाएगी। वा और इख्शौ डरो, नी मुझसे, ये छोटी ये या मुतकल्लिम है, और डरो मुझसे। वा और, ली उतिम्मा, ली यहाँ पर ली का मतलब होगा ताके, और ताके उतिम्मा मैं पूरी कर दूं। ये जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर जिस पे पेश है, इसका मतलब है मैं, और तिम्मा तमाम कर दूं या पूरी कर दूं। तो फिर क्या पता चला कि इसको हमने 3 पार्ट्स में किया। ली उ तिम्मा, ताकि मैं पूरी कर दूं। नेमती, अपनी नेमत, नेमत नेमत और आगे छोटी ये जिसको जाए मुतकल्लिम कहते हैं, इसका मतलब होता है मैं, अपनी, मेरी, मुझसे, ठीक है। तो नेमती अपनी नेमत या मेरी नेमत, अलैकुम अला पर, कुम तुम पर। वा और, ला अल्लाकुम, ला अल्ला ताकि, कुम तुम, और ताकि तुम, तहतदून तुम हिदायत पाओ। शुरू का जो ता है इसका ये तुम है, इसका मतलब तहतदून तुम हिदायत पाओ। कमा जैसा कि, अरसलना, अरसल भेजा, एंड पर नून ज़बर अलिफ ना, हमने, अरसलना भेजा हमने। फी कुम, फी में, कुम तुम में, रसूलन एक रसूल, तनवीन की वजह से हमने एक लगाया, एक रसूल। मिन कुम, मिन से, कुम तुम में से। यतलू वो पढ़ते हैं या वो तिलावत करते हैं, या का मतलब है वो तिलावत करते हैं। अलैकुम अला पर, कुम तुम पर। आयातिना, आयाती आयात, ना हमारी आयात। वा और, युज़क्कीकुम, युज़क्की वो तज़किया करते हैं या पाक करते हैं, कुम तुम्हें। युज़क्कीकुम वो पाक करते हैं तुम्हें, या वो तज़किया करते हैं तुम्हारा। वा और, युअल्लिमुकुम, युअल्लिमु वो सिखाते हैं, कुम तुम्हें। अल किताबा किताब, वल हिकमता वा और, हिकमता हिकमत। वा और, युअल्लिमुकुम वो सिखाते हैं तुम्हें, यू वो
علمو سکھاتے ہیں، کم تمہیں، ما جو، لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم جانتے. فاذکرونی، فا تو یا پھر، اذکرو یاد کرو، نی مجھے. 3 پارٹس کریں. فا تو، اذکرو یاد کرو یا ذکر کرو، نی مجھے. نی جو ہے چھوٹی یہ جائے متکلم ہے، اس کا مطلب میں ہوتا ہے. اور اذکرو میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ 3rd لیٹر کے اوپر پیش ہے. یہ ہم تلاوت کرتے ہوئے اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ آپ تلاوت کرتے ہوئے یوں پڑھیں فا اذکرونی. تلاوت کرتے ہوئے ہم اسی طرح پڑھیں گے جیسے لکھا ہے فاذکرونی. لیکن چونکہ ہم نے ابھی ترجمہ سیکھنا ہے اور ایک ایک ورڈ کو علیحدہ کر کے اس کا میننگ لینا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو پھر الف کو حرکت دے دیتے ہیں. اذکرکم، اذکر میں یاد رکھوں گا، کم تمہیں، الف میں کے لیے ہے. اذکر میں یاد رکھوں گا، کم تمہیں. وا اور اشکرو شکر کرو، لی میرا یا میرے لیے. وشکرو لی اور شکر کرو میرا. وا اور لا نہیں، تکفرونی تکفرو تم ناشکری کرو. اور نی نون کے نیچے زیر، یہ بھی وہ یا متکلم کی ایک شکل بنتی ہے کہ یہاں پر یا تو نہیں آیا لیکن زیر آ گئی تو ہم پروناؤنس تو اس کو نہیں کر رہے ہیں نا، تو اس لیے اس کا مطلب بھی ہوگا میرا. تکفرونی تم ناشکری کرو میری. ٹھیک ہے. ولا تکفرونی اور نہ تم ناشکری کرو میری. یہ ہو گئی آپ کی 152 تک اس کی ٹرانسلیشن. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، ایکسپلین کر لیتے ہیں. اچھا جی، اب ہم نے اسٹارٹ کیا ہے 150 آیت سے. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں صلی اللہ علیہ وسلم، فولی تو پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. ایگزیکٹلی وہی آیت ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے، بالکل ایگزیکٹ وہی ہے. تو یہ ریپیٹیشن یہاں پر ہوئی ہے فورسفلی، یعنی ایک چیز کو صحیح طریقے سے سمجھانے کے لیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے کہ آپ جہاں سے بھی نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کہیں بھی ہوں، اور آپ اگر سفر پہ نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو جہاں بھی آپ ہوں وہاں پر جب نماز کا ٹائم ہو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اب آپ کا وہ قبلہ ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی اے مسلمانوں تم سب ہوگے، فَوَلُّوا تو پھیر لینا، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف یعنی کہ کعبے کی طرف. یا مسلمانوں کو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا، اور اب تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو کیا کرو، تم سب پھیر لو. اب یہاں پر ہمیں لکھا تو نہیں ہوا کہ آپ مسلمانوں کا نام تو نہیں آیا ہوا، لیکن چونکہ فولو جمع کا صیغہ آ گیا تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تمام مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور پھر آگے وجوہکم آیا ہے، اپنے چہرے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں سے یہ گرامر کی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں جمع کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم بھی جب نکلو، جہاں کہیں بھی تم ہو، اپنا چہرہ نماز کے ٹائم پر مسجد حرام کی طرف کر لو.
اور ایسا کیوں کرنا ہے؟ لی اللہ، تاکہ نہ یکونا رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل یا کوئی حجت۔ تو یہ اس کا کیا وجہ تھی کہ لوگوں پہ کیا دلیل کیوں نہ رہے؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ لوگوں جو تھے وہ یہودی، وہ جب تحویل قبلہ ہوا تو انہوں نے، ان میں سے اکثر یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا دین تو تم مانتے نہیں ہو، لیکن یہ کہ نماز ہمارے ہی قبلے کی طرف پڑھتے ہو۔ جب وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مدینہ میں، تو اس ٹائم پر یہود، آپ کو پتہ ہے مدینہ کے ارد گرد بہت سارے یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، تو وہ مسلمانوں کو اس طرح کہہ کر ان پر ٹانٹ کرتے تھے یا ان کو تنگ کرتے تھے کہ تم تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، حالانکہ تم ہمارے دین کو تو مانتے نہیں ہو، تو پھر ہمارا قبلہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ اور جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا مسلمانوں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا تو تم لوگ دعویٰ کرتے ہو، لیکن تم نے ان کا قبلہ چھوڑ دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو مختلف جگہوں سے باتیں سننی پڑتی تھیں اور لوگ ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو پھر اس تمام باتوں کے بعد جب اللہ کے حکم سے قبلہ تبدیل ہو گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب یہاں آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الا الذین، سوائے وہ لوگ، ظالموا منہم، جو ظالم تھے ان میں سے، یعنی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ظالم اس لیے تھے کہ وہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ ان کو بات تو پتہ تھی کہ حقیقت کیا ہے، لیکن کسی کو تنگ کرنا ہو تو انسان مختلف جواز نکال لیتا ہے۔ تو اب جب کہ قبلہ ان کا واپس آ گیا، کعبہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا، تو اب انہوں نے کیا اعتراض کرنے شروع کر دیے، ان کے اعتراض کی نوعیت چینج ہو گئی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے تو ہمارا جو قبلہ تھا وہ چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ ہمارا جو تھا وہ بیت المقدس، اور وہ انہوں نے اس کو بیت المقدس کو چھوڑ کے تو اب وہ دوبارہ سے اس قبلے کی طرف چلے گئے ہیں کہ جس خانہ کعبہ کو انہوں نے اپنا قبلہ دوبارہ بنا لیا ہے۔ اور وہ کیوں بنا لیا ہے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اتنا عرصہ مدینہ میں آ کر، تقریباً 16-17 مہینے، تو ان کو ظاہر ہے ان کو اس کی حقانیت کا پتہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ اصل میں قبلہ تو یہی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ حسد اور ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ قبلہ چھوڑ دیا ہے۔ اور مشرکین جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے قبلے کا حق ہونا مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہے، تو مسلمانوں نے اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے، تو آہستہ آہستہ ہماری باقی باتیں بھی یعنی کہ وہ صحیح ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ یہ ہماری باقی باتوں کو بھی مان لیں گے، وہ بھی ان کو لگے گا کہ ہم صحیح رستے پر تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مختلف طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، ان کے اوپر ٹانٹس کرنا شروع کر دیا۔ یہ پڑھ رہے ہیں ہم تو یہ تو ہمیں اتنا نہیں لگ رہا، ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسی ہی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کو سوچیں کہ ایسی باتیں سننی پڑیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا اور ان باتوں کا جواب دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَاخْشَوْنِی فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، کہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو، اور تم صرف مجھ سے ڈرو، تم یہ دیکھو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ تو مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ ہر معاملے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگوں سے نہیں ڈرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، یا میری وقت لوگوں میں کم ہو جائے گی، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر معاملے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ اللہ کو میں اچھی لگوں،
اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو یہ آیت کا یہ ٹکڑا بھی بہت اہم ہے. فلا تخشوہم بخشونی. تو یہ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ تم ان سے مت ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو، ان کی باتوں کی تم پرواہ مت کرو. اور آگے فرمایا والی اتم نعمتی، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ. تو اب یہاں پر کس نعمت کا ذکر ہے؟ جو امامت مسلمانوں کو مل رہی تھی. اصل میں جو تحویل قبلہ تھا، جو چینج آف قبلہ تھا، وہ بیسیکلی اس چیز کو سمبلائز کر رہا تھا کہ ایک امت سے اب امامت لے کر دوسری امت کی طرف ٹرانسفر کی جا رہی تھی. یعنی کہ پہلے بنی اسرائیل کے پاس امامت تھی، تو اب اللہ پاک نے ان سے وہ فضیلت اور امامت لے کر تو بنی اسماعیل کو دے دی. اور امامت کا کیا سمبل تھا؟ انبیاء کا آنا. تو وہ انبیاء پہلے اس بنی اسرائیل میں آتے تھے، لیکن جب انہوں نے بے تحاشا نافرمانیاں کی اور انہوں نے قدر نہیں کی اپنی اس فضیلت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ امامت ان سے چھین کر، ان سے لے کر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا اور امامت ٹرانسفر کر دی بنی اسماعیل کی طرف، یعنی کہ امت محمدی کی طرف. اور اس امامت کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کا سمبل کیا تھا؟ یہ ٹرانسفر آف قبلہ، جو چینج آف قبلہ ہوا تھا، یہ کہ ان کا قبلہ چھوڑ کر اب دوبارہ سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو اس کی قدر کرو، کہ یہ بہت بڑی ایک اللہ کہتے ہیں کہ میری نعمت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. پھر آگے فرمایا کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم میں سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جیسے میری نعمت یہ امامت تھی، اسی طرح سے رسول کا تم میں آنا بھی میری ایک بہت بڑی نعمت تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں ہم نے رسول کو بھیجا، یہ ایک بہت بڑا انعام تھا. اور اسی طرح کا دوسرا انعام کیا تھا؟ تحویل قبلہ، جس کے ذریعے سے تمہیں دنیا کی امامت سونپی جا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ یہاں پر ایک اچھا نہیں، وہ آگے کی بات ہے. اچھا پھر آگے کیا فرمایا کہ وہ، اور آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب وہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، تو اس ٹائم پر آپ نے دعا مانگی تھی، اور یہ دعا آپ نے مانگی تھی کہ اللہ پاک ان میں ایک رسول اٹھانا جو ان میں سے ہی ہو. تو یہ وہ دعا کی قبولیت تھی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تم میں سے ہی رسول اٹھایا تمہارے لیے. اور وہ جو رسول آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کام کیا تھا؟ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرتے تھے، نمبر 1. نمبر 2، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتے تھے. نمبر 3، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب سکھاتے تھے. کتاب کی تلاوت کرنا ایک فرق چیز ہے اور کتاب کی تعلیم دینا ایک فرق چیز ہے. اس لیے پہلے فرمایا تلاوت کرتے تھے، یعنی کہ جب وحی آتی تھی تو اس کو ایز سچ وحی کو ٹرانسفر کر دیتے تھے آگے کی، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں. پھر اس کو سکھاتے بھی تھے، اس کو سمجھاتے بھی تھے، اس کو ایکسپلین بھی کرتے تھے. والحکمت، نمبر 4 کیا ہے کہ حکمت، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو مختلف آپ نے حکمت کی باتیں بتائی ہیں، وہ ساری چیزیں دانائی کی اور حکمت کی باتیں. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں، ما جو لم تکونوا تم نہ تھے تعلمون جانتے، یعنی انہوں نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت بھی پہلے گزر چکی ہے، ہم اس کی ڈیٹیل پہلے کر چکے ہیں. ابھی کچھ لیسن پہلے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، تقریباً اسی طرح سے یہ آئی تھی. پھر آگے فرمایا فَاذْكُرُونِی، پس یاد کرو مجھے،
अज़कुरकुम, मैं याद रखूंगा तुम्हें। ये भी बहुत खूबसूरत आयत है और बड़े पते की बात है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम पर लाजिम है कि हर दम मुझे याद करते रहो, और अगर तुम मुझे याद करोगे तो फिर मैं तुम्हें याद रखूंगा। इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा की एक रिवायत आती है। आप फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उससे सलूक करता हूँ। जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे दिल से याद करता है तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ। अगर वो मुझे किसी मजमे में याद करता है तो मैं इससे बेहतर जमात के सामने उसका जिक्र करता हूँ, यानी कि फरिश्तों की जमात के सामने। अगर वो एक बालिश मेरे नज़दीक होता है तो मैं एक हाथ उसके नज़दीक आता हूँ। अगर वो एक हाथ मेरे नज़दीक होता है तो मैं दोनों बाजू फैलाकर उसके करीब आता हूँ। अगर वो चल कर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर उसकी तरफ आता हूँ। ये सही बुखारी की हदीस है। तो कितनी खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिक्र, अगर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह हमारा जिक्र करेंगे। तो जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। और जब हम अब इस आयत को पढ़ने के बाद आप देखें कि जब भी आप कोई तस्बीह पढ़ते हैं, कोई जिक्र करते हैं, तो आपको ये जहन में बात आनी चाहिए कि इस वक्त मैं अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ तो अल्लाह भी मेरा जिक्र कर रहे होंगे, वो भी मुझे याद कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तस्वीर में पढ़ रही हूँ और अल्लाह ताला मुझसे गाफिल है। नहीं, अल्लाह मुझे याद कर रहे होंगे। और फिर जब हम एक जमात में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, जैसे हम ये अपनी क्लास में बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम एक जमात की सूरत में बैठते हैं। तो उस टाइम पर भी सोचें कि जब हम एक जमात में अल्लाह का जिक्र करते हैं, और हम तो कौन सा जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और कुरान अज जिक्र है, सबसे बड़ा जिक्र कुरान है। यानी ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ अज़कार जो हैं वो वही हैं जो छोटे छोटे अज़कार हम तस्बीह के ऊपर पढ़ते हैं, बल्कि कुरान एज सच खुद एक बहुत बड़ा जिक्र है। जिक्र से मतलब यही होता है ना, याद दहानी। तो कुरान जब हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ही का तो जिक्र कर रहे होते हैं। तो जब हम जमात में कुरान को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैं इससे बेहतर जमात में तुम्हारा जिक्र करता हूँ। कि उस टाइम पर हम सोचें कि हमारे नाम लेकर अल्लाह ताला फरिश्तों की जमात में जिक्र कर रहे होंगे। तो कितनी बड़ी बात है ये कि हमारी क्या हैसियत है, और कहाँ कायनात का रब हमारा जिक्र करे, हमारा तज़किरा करे। अगर दुनिया में कोई बड़ा बंदा हो जिससे हमें अच्छा भी लगता हो, या किसी ख़ास ओहदे पर हो और हमें पता चले कि उसने हमारा जिक्र किया, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना हम प्राउड फील करेंगे। तो कहाँ कायनात का मालिक रब्बुल इज़्ज़त हमारा जिक्र करे, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हमने ये कोशिश करनी है आज के बाद से कि हम अल्लाह पाक का जिक्र जो है वो उसको बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें, कि अल्लाह का जिक्र ही अल्लाह का कुर्ब देता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे अगली आयत का जो दूसरा हिस्सा है वो भी बहुत खूबसूरत है। वशकुरूली, और तुम शुक्र करो मेरा, वला तकफुरूनी, और मेरी नाशुक्री मत करो। तो यहाँ पर भी शुक्र की फजीलत यहाँ से पता चल रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तो अल्लाह पाक ने, ये तो कुरान की आयत में भी इसकी, यानी कुरान की तफसीर कुरान ही से हो गई कि अगर हम अल्लाह का किसी भी नेमत को, अगर हम ये चाहते हैं कि वो नेमत हमारे पास रहे, तो उसका शुक्र बढ़ा देना चाहिए। तो क्योंकि शुक्र जो है वो एक तरह से उस नेमत की हिफाजत का ज़ामिन भी हो जाता है, और जब हम नाशुक्री करते हैं तो वो नेमत के छिन जाने का भी खदशा है, और अल्लाह ताला का अजाब भी है। तो इसलिए नाशुक्री की सूरत में नेमत छिन जाती है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से सख्त सजा भी मिलती है। तो इसलिए हमने ये भी कोशिश करनी है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र करें, हर हाल में उसका शुक्र करें।
اور شکر کے لیے میں نے آپ کو ایک کارڈ بھی دیا تھا رمضان میں، اس پہ بہت سارے ایسے اذکار تھے شکر کے، تو وہ کارڈ ضرور یاد دہانی